اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سب ہی کی باز پرس ہونی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ چل پڑنا جس چیز کا تمہیں علم ہی نہیں، تمہیں شعور ہی نہیں، اس چیز کے بارے میں تمہاری معلومات ہی نہیں کہ وہ چیز گویا ٹھیک ہے بھی کہ نہیں ٹھیک۔ تو لہٰذا اس چیز کے لیے جس کے پیچھے بھی تمہیں چلنا ہے، یعنی اس سے پہلے تمہاری تحقیق ہونی لازمی ہے، تمہارے پاس اس چیز کا علم ہونا لازمی ہے، یا اب یہ کہنے کہ سنی سنائی بات کے پیچھے نہ چلو، کیونکہ قیامت کے دن ہر چیز کا سوال ہوگا تم سے، ٹھیک ہے؟ تو تمہاری قبر میں تمہارے جو سوالات ہیں وہ تم نے خود دینے ہیں، وہ کسی مولوی صاحب نے نہیں دینے، مفتی صاحب نے نہیں دینے، ٹھیک ہے؟ اور جو اللہ تعالیٰ کے سامنے تم نے اپنے اعمال پیش کرنے ہیں وہ تمہارے اپنے ہونے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ تمہاری طرف سے کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا کہ وہ تمہاری طرف سے تمہاری جواب دے گا، جواب تمہیں خود دینے ہوں گے۔ تو لہٰذا اس کے لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک بندہ، ایک مسلمان بالغ مرد عورت کے اوپر دین کا اتنا علم حاصل کرنا لازم ہے، واجب ہے کہ وہ 24 گھنٹے کی اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزار سکے۔ اسے ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے، میں نماز پڑھتا ہوں تو کیوں پڑھتا ہوں، میرے یہ قاعدہ کیوں قائد ہے، ٹھیک ہے؟ ہر چیز کی اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ یعنی اس سے میرا یہ میسج ہے کہ کسی چیز کے پیچھے آنکھ بند کر کے نہ چل پڑو، پہلے اس کے بارے تحقیق کرو، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی بندہ تمہیں کوئی پانی کا گلاس پکڑائے اور کہہ دے کہ اس میں زہر ہے، پھر بعد میں کہے کہ نہیں زہر نہیں ہے، پی لو، ویسے مذاق کیا، پھر بھی تم 100 بار سوچو گے کہ اس میں زہر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اندر تمہارے ڈر ہوگا، تو یار ایمان کی کوئی فکر نہیں۔ تو لہٰذا اپنے دین میں تحقیق کرو، اپنے دین کو پڑھو، اپنے دین کو سمجھو، کسی کے پیچھے نہ چلو، ٹھیک ہے؟ کوئی تمہیں غلط بتاتا رہے ساری عمر، اسی کے پیچھے چلے جاؤ گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن سے جب فرشتے سوالات کریں گے نا تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے ہو، تو وہ جواب دیں گے ہم تو وہ کرتے تھے جو لوگ کہتے تھے۔ تو اس پر حدیث میں آتا ہے کہ اتنی زور سے انہیں ضرب لگائے گا ایک فرشتہ اس بندے کو کہ اس کی چیخ جنوں انس کے علاوہ تمام محلوقات سنیں گی۔ تو لہٰذا اپنے دین میں تحقیق کرو یار، اپنے دین کو پڑھو۔ تمہاری قبر میں تمہارا مولوی نہیں جائے گا، تمہارا ذاکر نہیں جائے گا، یار تم نے خود جانا ہے، تم نے اس کا جواب خود دینا ہے۔ یار اتنا علم حاصل کرنا دین کا کوئی مشکل نہیں ہے۔ قرآن پڑھو، احادیث پڑھو، اپنے دین کو سمجھو۔